دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ٹیمیں اپنے دور زندگی کے اندر فرمائی. ایک ٹیم تلوار پکڑو اور میدان کے اندر چلے، محبت سے کہ ہم سب کے لیے سبحان اللہ. ایک ٹیم کون سی تھی؟ جہاد والی، تلوار پکڑی اور میدان کے اندر ان کی ٹیمیں کر دی. تم جرنیل ہو، وائس جرنیل ہو، تم سپہ سالار ہو، تم 100 بندوں کے دستوں کے انچارج ہو، تم الگ. یہ تھی ایک جنگ. دوسری جنگ ان کو اس طرح نبی علیہ السلام نے ترتیب بنا کر، بھائی تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو نماز سکھانی ہے، قبیلوں کے اندر جانا ہے، ایک ایک گھر کے اندر جا کر خواتین کی الگ ٹیمیں، مردوں کی الگ ٹیمیں، وہ جاتی تھی تبلیغ کرتی تھی، لوگوں کو بٹھا کر دین سمجھاتے تھے. کئی تھے سمجھ جاتے تھے، کئی تھے نہیں سمجھتے تھے. ان کو پھر کہا جاتا تھا تم مدینہ منورہ حضور تاجدار کائنات کی پاک بارگاہ میں آؤ، حضور کی مجلس میں بیٹھو، روحانی فیض لو اور پھر اپنے گھروں میں جا کر اس دین کی تبلیغ کرو. دو اور تیسری ٹیم ان کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہے. 100 قبیلے سے 100 افراد ادھر سے آ رہے ہیں، 100 افراد ادھر سے آ رہے ہیں، 300 ادھر سے آ رہے ہیں. انتہائی ماڈرن کے ساتھ الحمدللہ یہاں نظام چل رہا ہے اس مسجد کا. ہم نہیں بھی ہوں گے، یہ چلتا رہے گا. لیکن غور کرو یہاں اس زمانے کے اندر کس طرح وہ نظام چلاتے ہوں گے، لوگ آتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، کھانا پینا چلنا پھرنا سفر. یہ تیسری ٹیم تھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں آنے والے نہیں، اس دور کے اندر بھی جو کرسچن غیر مسلم صرف حضور علیہ السلام کی اعمال اور ان معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو. سبحان اللہ. انہی دنوں کے اندر پوپ کرسچن کا ایک بہت بڑا پوپ، اب اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے پوری دنیا کا ریسرچ کیا ہے لیکن جتنا خوبصورت دین اسلام ہے کوئی اور ہے ہی نہیں. کوئی کسی نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا. اس نے کہا جی بس مجھے خواب کے اندر ایک نورانی ہستی آئی، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. میں اٹھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آس پاس سے خوشبو آ رہی ہے. میں کلمہ پڑھ لیا. رات نیٹ پر کچھ عرصہ آیا، پھر وہ پتہ نہیں منظر عام سے کیوں غائب ہو گیا. پچھلے 3 4 5 ماہ کے اندر فلوریڈا کے اندر اس نے اعلان کیا. اس نے کہا جب میں پوری دنیا کے اندر جا کر تبلیغ کروں گا، پھر پتہ نہیں غائب ہو گیا. کسی کو غائب کروانے سے یا کسی کو رائے راستے ہٹانے سے دین محمدی رک نہیں سکتا. انتہائی مادر کے ساتھ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید معذور کو ہٹا دو، ویل چیئر والے بابے کو ہٹا دو، شاید کام تب جائے گا. ان بے وقوفوں کو کیا پتا تھا چھوٹی سی مسجد امام احمد رضا بریلوی کی، لیکن آج لاکھوں کروڑوں مسلمان جو محبت رسول اور عشق رسول لے کر پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، تو یہ سارا فیض بریلی شریف سے چل رہا ہے. اور بریلی شریف کے بابے کو یہ فیض کہاں سے ملا؟ گنبد خضرا کے مکی آقا. پھر یہاں سے فیض چلتا ہوا. لوگوں نے کہا تھا اتنی سی ہے مسجد رحمت اللہ علیہ، کیا کر لے گا یہ؟ جس طرح ہم نے لال مسجد اسلام آباد اٹھا دی تھی، اس طرح اس کو بھی اٹھا دیں گے. لیکن اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی تھی وہ کرنے کیا والے تھے. ہو کیا گیا؟ جب 2.5 کروڑ کا مجمع لاہور کی سرزمین پر اکٹھا ہوا، جنہوں نے پوری دنیا کو میسج دیا کہ جب جہاد کا نام لو گے، جہاد کی حضور کی عزت و ناموس کی جنگ لڑو گے، تو پھر کیفیات اور ترجیحات بدل جائے گی. اللہ رب العزت معذوروں کو بھی اس قوم کا سردار اور لیڈر بنا دے گا. کوئی مانے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن آج ایک نہیں ہزاروں ممبران حضور علیہ السلام کے ممبروں سے اگر آواز بلند ہو رہی ہے حضور کی عزت و ناموس کی، دین محمدی کی، حضور علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی، تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ حضور کی بلا بیر مجاہدین کو جاتا ہے. اس دور کے اندر خاص طور پر بڑے علماء کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے. اسی طرح ایک انداز یہ بھی ہے، وہ تو تھا دلیرانہ انداز. اور جو میں نے ہر جمعے کے دوران اینڈ پر ایک طریقہ کار یہ اپنایا ہوا ہے، الحمدللہ اس کے اندر کامیابیاں یہ مل رہی ہیں کہ کئی ایسے افراد، یہ اس رب العالمین کا کرم ہے. بھائی میرا کمال نہیں ہے، یہ ہے کہ ان بزرگوں نے اس خوبصورت احادیث قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کو اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کی
امت کے اندر پھیلا دیا. اب اسی طرح یہ طریقہ محمدیہ کے اذکار ہیں، یہ پی ڈی ایف کے اندر بھی موجود ہے. میں ہر جمعہ مبارک کے دوران ایک ایک دو دو یا تین تین پڑھ کر لوگوں کو بتاتا ہوں. یا کسی کو 100 مسئلہ ہو، جس سے ڈاکٹر کو جاؤ، وہ کہتا ہے جی پینالول دکھا لو، اونسٹون فورڈ کھا لو. اب کئی بندے ہو گئے ہیں اونسٹون فورڈ زیادہ کھاؤ، یہ ڈائریکٹ گردوں پر اثر کرتی ہے. یعنی ایفیکٹ بھی اور سائیڈ ایفیکٹ دونوں چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن صدقے جائے حضور تاجدار کائنات کی حدیث کے اندر فائدہ ہی فائدہ، نقصان ہے ہی نہیں. میں اعلان کر رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تذبذب کا شکار ہے، ماحول ایسا ہوتا ہے، گھروں کا ماحول ہے، کئی بھائیوں کے بٹواروں کا معاملہ آ جاتا ہے، کئی بہنوں کو ایسا دینا پڑ جائے، بہت بڑی ہمارے لیے پریشانی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ کیفیت بدل جاتی ہے، بڑی سخت کیفیت بدلتی ہے. غصے کا آنا بھیا وقت اور بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے کہ یار ہم حضور تاجدار کائنات کی امت اور بہن کو حصہ دیتے ہوئے، میں بیان نہیں کروں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری وہ عدالت کے اندر ایک کیس آیا پچھلے 3-4 سال سے، نقاب پوش خاتون، یعنی بڑے عرصے سے یہ ہماری پوسٹ میں آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ بہن آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور رو پڑی، رو کر کہتی ہے کہ قاری صاحب آپ بھی اس کورٹ میں ہیں. میں کہا بس اللہ کا ہے، یہ سلطان قطب ایبک کی مسجد کا ہے کہ مسجد چلنی ہے تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو رو کر جب اس نے جملہ بولا تو آج کا وہ میرا وہ کلیجہ نہیں پھٹا تو ان سے وہ کیفیت نہیں، پورا ہفتہ میری طبیعت گڑبڑ گئی. صرف اس نے ایک جملہ بولا کہ جی 8 بھائیوں کی اکیلی بہن، 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی باپ کی، اس 1 کروڑ میں سے صرف میں نے ان کو کہا تھا مجھے 10 لاکھ روپے دینا. حالانکہ اتنا میرا ایسا بنتا نہیں، چلو اتنا نہیں. انہوں نے مجھے اتنے عدالتوں کے چکر لگوائے، اتنے عدالتوں کے چکر لگوائے، آج خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، مجھے بھی کر رہے ہیں، لیکن میں بھی ان کے لیے بد دعا کر رہی ہوں. میں نے بھی مولانا صاحب سے سنا ہے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ بھائی کل بروز قیامت کھڑے ہوں گے اور بہن ان کا گریبان پکڑ کر کھڑی ہوگی. اوہ حضور کی بات تو بات میں ہے، وہ تو وراء الورا ہے، وہ بہن بھی تمہیں پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی. یا رب العالمین، یہ نبی علیہ السلام نے یہ حصہ جائیداد کے اندر میرا رکھا ہوا تھا، یہ بھائی دبا کر بیٹھے رہے. اور کئی تو میں نے ایسے بھی دیکھی کہ بہنیں دینا نہیں چاہتی، لیکن وہ بھائی کہتے ہیں دیکھ لے تیری مرضی ہے، دینا ہی تو دے دے. کہتی کیوں بھائی کہ لو دوسروں کو بانٹ دو لیکن ہمارے سے خدا نہ لے. لیکن آج کل لوگوں کے خون ہو گئے سفید. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی بشارت ہے. میں تو سیدھی کہوں گا جی جہنم کی بشارت ہے، جنت کی بشارت کوئی نہیں. سیدھے جہنم میں جاؤ گے بغیر ٹکٹ کٹائے، ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور شیطان جو کہتا ہے جناب میرا تو کام بڑا آسان ہو گیا، جتنا جتنا یہ پیروں کا مار دبائیں گے سیدھے جہنم میں جائیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے لیے صرف ایک جملہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو. جملہ تو ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم کرو گے، آج اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے کر تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کریں. آج تم بہنوں کو حصہ دو گے یا نہیں دو گے، جو معاملہ کرو گے تمہاری اولاد بھی وہی کرے گی جو تم کر رہے ہیں. اور اگر کسی کو بیٹی نہیں نا، ان کے بیٹے اتنے جھگڑے گے کہ وہاں قبر کے اندر تیری روح مچل رہی ہوگی کہ یا اللہ میں کیڑے عذاب میں پھنس گیا، اے گندے بھی میں جما کے ہے. یہ چند پراپرٹی دے ٹکڑے واسطے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دین محمدی دا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی شخصیت دا بیڑا غرق کر رہے ہیں. لیکن ان ساری ٹینشنوں کا علاج کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، وہ فقط حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر کئی مرتبہ افراد آتے تھے. حضور علیہ السلام پہلے تو قرآن کی کوئی آیت بتاتے تھے. اب یہاں پر سینکڑوں حدیثیں میں نے پڑھی، صرف ایک ہی ریفرنس دوں گا. حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر ایک صحابی اور صحابیہ کا یا رسول اللہ بڑے پریشان ہیں، 100 پریشانی انہوں نے بتائیں گے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
دو طریقوں سے حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. ایک فرمایا کہ اگر ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھو، 7 مرتبہ صبح پڑھ لے، 7 مرتبہ شام کو پڑھ لے، پورا دن ٹینشن سے فری اور بالکل خوبصورتی کے ساتھ گزر جائے گا. یہ معمول تو بنا لے، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. ایک دوسرا فرمایا حرام مال سے اجتناب کرو، حرام مال تمہارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. تیسرا فرمایا بد نگاہی سے بچ جاؤ. چوتھا فرمایا زبان کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس زبان کو پازیٹیو یوز کرو، یعنی اچھے معاملات. مثال طور پر بات کرتے ہوئے نا بندہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو زبان کا وہ جو تقوی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں زبان کے حوالے سے زیادہ باتیں کرنے کے بجائے صرف ایک ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت اس زبان بڑے بڑے نیکوکار اوپر لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں سر جھکائے کھڑے ہوں گے کہ یار ہم نے ساری زندگی عبادت کی لیکن ہماری عبادت کو ایک لمحے کے اندر ختم کر دیا گیا. کیوں؟ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث اور سنیں اور اس کے بعد ختم. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا دی، اور یہ دعا انتہائی خوبصورت. اس مرتبہ جو ہمارا یہ رسالہ جو چھپا ہے نا اذکار محمدیہ، اس کے اندر یہ حدیث ہے اور میں نے اس کو بڑا کہتے ہیں مزے لے لے کر پڑھتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے. مجھے تو بڑا ملا ہے، اللہ کرے آپ سب کو بھی ملے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سی دعائیہ کلمات حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر ترمذی شریف کے اندر نقل کیا. 3521 کی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں، حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جو دعا کے اندر ساری دعائیں اکٹھی ہو جائیں. میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں یا بتاؤں اس کے اندر ساری دعائیں اکٹھی ہو جائیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے پھر کلمات جاری کیا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صرف 4-5 لائنوں کی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس کی فیوز و برکات کیا ہے مختلف کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جب یہ بندہ مومن صبح پڑھتا ہے یا شام پڑھتا ہے صرف ایک مرتبہ تیرے روحانی پاور اس طرح بڑھ جاتی ہے جس طرح تیری بیٹری موبائل کی زیرو ہوتی ہے نا، وہ زیرو ہو بندے کی جب صبح اٹھتا ہے سمجھنے کے 5-6 گھنٹے کا مطلب اس کی زبان بند، آنکھ بند، ہر چیز بند، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو آگے سے وہ پھر موڑ کیا لگاتا ہے اس حدیث مبارکہ کی جو پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اس کی روحانی پاور بڑھ جاتی ہے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اللہ رب العزت پیارے آقا علیہ السلام کی ان احادیث مبارکہ پر ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے حضور تاجدار